ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں علاقے میں سمندر کے بیچوں بیچ ایک پہاڑ ہے بہت بڑا، اس پہاڑ کے اوپر اللہ رب العالمین کا ایک بزرگ آج بھی حالت سجدے میں موجود ہے، اور ہم فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب بھی ہم آسمان سے نیچے اترتے ہیں پہلے اس پہاڑ پر جاتے ہیں، اس بزرگ کو سلام کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر دنیا کے دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، جو بھی کام ہمارے ذمے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت پوچھی، عرض کی حضور یہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اس کے تقوی کی یہ کیفیت تھی، اللہ کی رضا کے لیے اس نے پوری دنیا کو چھوڑ دیا اور یہاں پر پہاڑ کی چوٹی پر آ کر بیٹھا اور اپنے رب کو راضی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اور رب کو راضی کرنے کی کیفیت اس کی یہ تھی کہ یہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا رہتا، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حالت سجدے میں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے جب اس کے خلوص کو دیکھا، جب اس کے تقوی کو دیکھا، جب اس کی پرہیزگاری کو دیکھا، ایک فرشتے کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جنت سے روزانہ اس کے لیے خوراک لے کر آئے گا، وہ ایک پیالہ پانی کا بھی لے کے آتا ہے، ایک انگوروں کا خوشہ بھی جنت سے لے کر آتا ہے اس بندے کو دینے کے لیے۔ لیکن اس بندے کے خوف خدا کی کیفیت کا اندازہ فرمائیں، اس بندے کے اللہ کے خوف کا اندازہ کریں۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ انگور کا دانہ اٹھا کے منہ تک لے کے جاتا ہے، کھانے کی خواہش، بھوک، جب وہ منہ تک لے کے جاتا ہے اس کے دل میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ انگور کا دانہ کھاتے ہوئے مجھے موت آ گئی اور میں مر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو خدا نے پوچھا کہ میرے بندے دنیا میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو انگور کھاتا رہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو وہ انگور کا دانہ زمین پہ رکھ کے دوبارہ سے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، اسے پیاس محسوس ہوتی ہے، حلق سوکھ جاتا ہے، تو یہ پانی کا پیالہ اٹھا کے ہونٹوں تک لے کے جاتا ہے، اس کے دل میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ خالق نے اگر پوچھ لیا کہ میرے بندے کیا تجھے دنیا میں پانی پینے کے لیے بھیجا تھا میں نے، یہ مقصد تھا تیری تخلیق کا، یہ مقصد تھا تیری پیدائش کا، تو خوف خدا سے پانی کا پیالہ زمین پہ رکھ دیتا ہے، وہ پانی بھی نہیں پیتا، وہ انگور بھی نہیں کھاتا، الغرض کہ وہ دنیا سے کٹ کر خدا کی بارگاہ میں موجود ہے، وہ ہر وقت حالت سجدہ میں ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا کہ میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، تیری رضا کیا ہے، تو بتا تو صحیح۔ بندہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مالک میں نے زندگی گزارتی حالت سجدہ میں تیری بارگاہ میں، ہر وقت سجدہ، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کے صبح، مالک ہر وقت میں نے سجدہ کیا ہے، اب میری خواہش ہے کہ جب میری روح نکلے تو میں حالت سجدے میں ہوں، اور پھر میری یہ خواہش ہے کہ کل بروز قیامت جب سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے نکلیں گے، لوگ قبروں سے نکل کر تیری بارگاہ میں جائیں، میری خواہش ہے کہ میں حالت سجدہ سے اٹھ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے یہ دونوں صلاحیتیں عطا کر دی۔ جبریل امین عرض کرتا ہے کہ مالک وہ شخص آج بھی حالت سجدہ میں ہے، اس کی روح قبض کر گئی ہے، وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، ہم جب بھی آسمان سے نکلتے ہیں دنیا میں آتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ جائیں گے تو وہ بھی نکل کر جائے گا، وہ یہی حالت سجدہ سے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شخص کی کیفیت بتائی، فرمایا کہ میرے صحابہ یہی بندہ جب کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، بڑے توجہ سے سننے والی بات ہے، ذرا یہ ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے، بندہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرے بندے آ جا، موسٹ ویلکم، تو نے ساری زندگی حالت سجدے میں گزار دی، مجھے راضی کرنے میں گزار دی ساری زندگی، میری اطاعت میری فرما برداری میں گزار دی، اے میرے بندے میں نے جنت سے نعمتیں تجھے عطا کی تھی، تو نے وہ بھی نہیں کھائیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نے جانا ہے حاضری کے لیے، اے میرے بندے جب تو نے اتنی زیادہ اطاعت کی ہے، تو نے اتنی زیادہ عبادت کی ہے، اتنا زیادہ تقویٰ دکھایا ہے، جا میں تجھے اپنی رحمت کے صدقے پھر جنت عطا فرماتا ہوں۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ میرے مالک میں نے ساری زندگی حالت سجدے میں گزار دی، اے میرے مالک صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر رات، اور پوری پوری رات سجدے میں، فرشتہ جنت سے کھانا لے کے آتا تھا میں وہ بھی نہیں کھاتا تھا، فرشتہ
جنت سے پانی لے کر آتا تھا میں وہ بھی نہیں پیتا تھا، صرف اس لیے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے بڑے طویل سجدے ادا کیے ہیں، اے میرے مالک تو مجھے جنت دے، میری ڈیمانڈ ہے جنت کی، تقاضا ہے جنت کا، لیکن میں وہ جنت تیری رحمت سے نہیں لینا چاہتا، میں اپنے عمل کے بدلے لینا چاہتا ہوں۔ میں نے سجدے کیے ہوئے ہیں، میں نے عبادت کی ہوئی ہے، میرے پاس اعمال کا ذخیرہ ہے، میری سینکڑوں سال کی زندگی تیری بارگاہ میں سجدوں کی کیفیت میں گزر گئی۔ اے میرے مالک مجھے جنت دے، میں مانگتا ہوں تیری جنت، لیکن مجھے اپنی رحمت سے نہیں، مجھے اعمال کے بدلے عطا فرما۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، اسے میری رحمت کے صدقے جنت عطا فرماؤ۔ تو دوسری مرتبہ پھر یہی بات کرے گا۔ تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ فرشتوں اس کو لے جاؤ، میری رحمت کے صدقے سے جنت عطا کرو۔ وہ بندہ پھر یہی عرض کرے گا، اے میرے مالک مغفرت تو چاہیے مجھے، لیکن تیری رحمت سے نہیں، مجھے میرے اعمال کے بدلے چاہیے، مجھے میرے عمل کا بدلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر تو حساب چاہتا ہے، وہ عرض کرے گا ہاں مجھے میرے سجدوں کا حساب دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس بندے کو حساب کے لیے لایا جائے گا، اس کی ساری عبادتیں صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی تھی، جی میرے مالک، تو ساری عبادتیں اسے ایک نعمت کے بدلے ختم۔ پھر دوسری نعمتیں کہاں گئی؟ بولنے کی طاقت بھی عطا کی ہے تمہیں، سوننے کے لیے ناک بھی عطا کیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی عطا کی ہیں، تجھے صحت مند کان عطا کیے ہیں، تجھے پکڑنے کی طاقت عطا کی ہے، چلنے کی قوت عطا کی، صحت مند بدن عطا کیا ہے تجھے، میں نے مضبوط اور طاقتور جسم عطا کیا ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ ان نعمتوں کا حساب کون دے گا؟ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں لاجواب ہوگا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اس کو گھسیٹو اور گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، میرے ساتھ حساب۔ فرشتے اس بندے کو گھسیٹ کر جب لے جانے لگے گا، وہ چیخے گا، وہ چلائے گا کہ میرے مالک بس مجھے مغفرت عطا فرما، لیکن تو اپنی رحمت کے صدقے عطا فرما۔ نہیں میں حساب نہیں مانگتا تیری بارگاہ سے، مجھے مغفرت دے لیکن اپنی رحمت کے صدقے عطا فرما۔ پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے صدقے اسے مغفرت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے مغفرت مانگے یہ اشرا مغفرت کا ہے۔